السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی کا معمول بنا لیں جو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ایسی پریشانی کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ لوگوں پر اپنی خاص رحمت عطا فرمائے۔ آپ لوگ تو اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ 2024 ہمارا جو ہے نیا سال جو چڑھ گیا ہے۔ 2024 نیا سال میں کسی بھی دن یہ خاص تسبیح آپ لوگ پڑھیں گے۔ صرف ایک دن پڑھ لیں، 1 کروڑ تو کچھ نہیں، اربوں ملیں گے، اور اللہ پاک آپ لوگوں کو خوب عطا فرمائیں گے۔ آپ لوگوں اپنی اسکرین پر تو دیکھ لیے، پر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے پڑھنا کیا ہے، یہ ایک دن کا عمل کیا ہے۔ جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ لوگوں کے جو مالی مسئلے ہیں، جو آپ لوگوں کے گھریلو مسئلے ہیں، یا کچھ بھی آپ لوگ اگر قرض دار ہیں، اگر آپ لوگوں جس شخص کو پر بہت سارا قرضہ ہے وہ بھی کرے۔ اگر کوئی بھی امکان نظر نہیں آ رہا کہ کیسے اترے گا اتنا سارا قرضہ، تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کو کرنا شروع کر دے۔ اللہ پاک اس کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ آج میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گی جو قرآن پاک میں بہت زیادہ چھوٹی سی صورت ہے، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں وقت بہت زیادہ چاہیے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ الہی میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اگر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، آپ فرشتہ اگر حضور اقدس کو مبارک دے رہا ہے تو، اور جس کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مطمئن ہوئے، تو اندازہ لگائیے کتنی بابرکت ہے یہ صورت جس کے بارے میں آپ سنتے جا رہے ہیں۔ اور اس عمل کو اچھے سے سمجھیے گا اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، تاکہ اگر آپ ویڈیو سکپ کریں گے تو پھر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو کروڑوں نہیں اربوں کیسے ملیں گے۔ کون سا ایسا وظیفہ ہے جو آپ پورے سال میں ایک دن پڑھ لیں تو آپ لوگوں کے مالی مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگوں کو خود کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ آپ کو کوئی اللہ کا ولی آپ کے گھر میں آ کر آپ کو پیسے دے جائے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، یا آپ لوگوں کے کاروبار میں اتنی برکت فرمائے گا کہ اللہ پاک کی برکت عطا فرمانے سے آپ لوگوں کے رزق کے مسئلے، آپ لوگوں کے مالی مسئلے، آپ لوگوں کے قرضے اتر جائیں گے، آپ لوگوں کے مالی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ صرف وظیفہ آپ نے اپنی اسکرین پر تو اوپر سے پڑھ لیا، پر آپ کو وظیفے کا بالکل بھی نہیں پتہ۔ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا، اس کے دیکھنے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ویڈیو کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس میں کیا وظیفہ میں نے کس وقت کیسے کرنا ہے بتانا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس کے پڑھنے سے پورے سال
पूरे साल में आप एक दिन सिर्फ ये अमल कर लें, जब मर्ज़ी कर लें। इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि आप सुबह के टाइम करेंगे, शाम को करेंगे या अगले महीने करेंगे या 2-4 महीने छोड़ कर करेंगे या दिसंबर में ही अगले साल करेंगे। तो इसकी कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ इतना कहूँगी कि जब आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, आप लोग इसको देखें, तो उसी दिन या उसके बाद आप इसको जल्द करने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम जनवरी के महीने में शुरू में ही अपने साल के लिए पढ़ लेंगे, अपने पूरे साल के लिए इस वजीफ़े को कर लेंगे, तो हमारे सारे माली मसले हल हो जाएंगे, हमारे घरेलू मसले हल हो जाएंगे। ज़्यादातर घरेलू जो उलझने परेशानियां होती हैं वो माली मसाइल की वजह से ही होती हैं, पैसों की वजह से ही होती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ जो वजीफ़ा जो अमल मैं आपको बताऊँगी, मेरी अज़ीज़ बहनों भाइयों, आपने इस अमल को वैसे ही करना है, इस वजीफ़े को आपने वैसे ही पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों के माली मसाइल हल हो जाएंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत ही पावरफुल सूरा है जिसके पढ़ने से आपके पूरे साल के जो माली मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को गैब से रिज़्क और आप लोगों को गैब से ही आप लोगों के पैसों के हवालों से मदद अता फरमाएंगे। मेरी अज़ीज़ बहनों, मेरे भाइयों, अमल की तरफ चलती हूँ। वजीफ़े का मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई कि वजीफ़े को किसी भी दिन किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ इतना है कि आप जब भी इस वीडियो को देखें, आप इस वजीफ़े को ज़रूर कर लें, क्योंकि ये पूरे साल का एक ही वजीफ़ा एक ही दिन पढ़ना है। तो अल्लाह पाक आप लोगों के जितने भी मसले हैं, ये बहुत ही एक ख़ास तस्बीह है। सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये सिर्फ एक दिन का अमल है। आप लोग कोशिश करें, सब घर के जितने भी अफराद हैं वो सब इसको करें, और आपके करने से अल्लाह पाक जितनी आप लोगों की हाजतें होंगी पैसों के हवाले से, माली मसलों के हवाले से, वो आपको अल्लाह पाक अता फरमा देंगे। अब मैं आपको बताने लगी हूँ वजीफ़ा आप लोगों ने किस तरह से करना है। वजीफ़ा आप लोगों ने इस तरह से करना है कि आपने सबसे पहले अगर नमाज की पाबंदी करते हैं तो नमाज के बाद कर लें, अगर नहीं तो अगर आपको जब भी टाइम मिलता है घर में या आप अपनी जॉब में हैं तो तब टाइम मिलता है तो आप वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आपने पुरसुकून से आपने अमल करना है, बिल्कुल इत्मीनान से। और एक ही दिन का अमल है, ये रोज़ का अमल नहीं है। आप लोगों ने बड़े सुकून से बैठकर ये अमल करना है। अमल का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपने अमल का तरीका अच्छे से समझ लेना है कि आपने वज़ू कर लिया। वज़ू करने के बाद आप बड़े सुकून और इत्मीनान से आप एक जगह पर बैठ जाएं, और जहां आपको कोई तंग ना करे, जहां आपको किसी की आवाज़ ना आए, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। जो नमाज में पढ़ा जाता है वो दुरूद इब्राहिमी है, आप वो पढ़ लें। अगर आपको वो ठीक तरह से नहीं आता तो आप छोटे से छोटा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। आप इस दुरूद पाक को पढ़ें और एक बार मेरे साथ भी सवाब के तौर पर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक आपने ताक अदाद में पढ़ना है, जैसे 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार आप आसानी से पढ़ सकते हैं इतनी बार आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। इसके बाद आपने वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने वजीफ़ा करना है
سب سے پہلے آپ کو میں نے چھوٹی سورہ کا بتایا جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، جو 30ویں پارے پر ہے، وہ آپ نے سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کی پوری ایک تسبیح کرنی ہے۔ سورہ کوثر میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر میں نے آپ کو بتائی ہے۔ سورہ کوثر کی آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو کی کر لینی ہے۔ آپ نے یہ تسبیح کر کے جتنی بار درود پاک پہلے پڑھا ہوگا اتنی بار آپ نے بعد میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جتنی بار آپ پہلے درود پاک پڑھیں گے اور جون سا درود پاک آپ پہلے پڑھیں گے وہی درود پاک اتنی اعداد میں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اپنی حاجات کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں کہ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرماتے رہیں۔ میری اسلامی بہنوں، میرے بھائیوں، وظیفے کو ضرور کیجیے گا تاکہ اللہ پاک آپ لوگوں کے اس تمام مسئلے مسائل حل کر دیں۔ آپ لوگوں کی جو نیک حاجات ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک آپ سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھا کریں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور یہ 2024 کا جو سال چڑھا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے ایسے راستے بنا دے، ایسے سبب بنا دے کہ اللہ پاک اپنے غیب کی طرف سے آپ لوگوں کی مدد فرمائے۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام تر حاجات کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد